أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقنا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار، ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ اما بعد، ماہ شوال المکرم اور اس مہینے کی مناسبتوں کے اعتبار سے ایک مناسبت تعزیت، مناسبت عزا اور پرسہ، یعنی کہ شہادت حضرت امیر حمزہ ابن عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام، تمام خانوادہ صلوات معاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ تمام مراجع عظام، علماء اکرام اور تمام اہل ایمان کے لیے اس شہادت کے عنوان پر پرسہ و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ نیو نجفی کے اس سلسلے دروس میں مجلس عزائے شہادت، یعنی کہ وہ واقعات احد کے میدان کے، کہ جہاں پر ہجرت کا تیسرا برس احد کا میدان، ایک ایسی جنگ کا حوالہ، اس کو فضائل کے عنوان میں تو بیان کیا جاتا ہے، آج کچھ مصائب کے عنوان میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ احد کی جنگ ایک ایسا معیار قرار پاتی ہے کہ جس میں اہل اسلام کا امتحان، وہ کیفیت عجیب تھی کہ جہاں پر خود سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئی۔ تمام غزوات پر غور کیجئے اور تمام سرایات پہ غور کیجئے، جتنے سرایا ہوں، جتنے غزوات ہوں، ان سب میں ایک الگ انداز ہے احد کا میدان۔ اللہ کے رسول کے دندان اسی جنگ میں شہید ہوئے۔
اللہ کے رسول کی پیشانی اسی جنگ میں زخمی ہوئی، اور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی کتاب بحار الانوار کے مطابق مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جسم مقدس پر 90 زخم لگے. ایک ایسی کیفیت اس جنگ کو بیان کرتے ہوئے کہ نصیبہ خاتون کا نام بھی یاد رہتا ہے. اہل ایمان میں سے بہت کم لوگ کہ جن کو اس انداز سے یاد کیا گیا. احد کا میدان، شہدائے احد کی یادگار، لیکن ایک ایسا نقصان، ایک ایسی شخصیت کی شہادت، اس کی شہادت کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اپنی چچا کی شہادت کی خبر جب آپ کو پہنچائی گئی اور آپ اپنے چچا کی لاش پر پہنچے، اور آپ کا ہی وہ جملہ تھا جو آپ نے مدینہ منورہ میں احد کے بعد جن گھروں سے شہیدوں کا سلسلہ ربط قائم ہوا تھا، جن افراد کی شہادت واقع ہوئی تھی، 70 افراد شہید ہوئے مسلمانوں کے، تو ان کے گھروں میں ان کا ماتم برپا تھا. اللہ کے رسول جب اس آواز کو سن رہے تھے گریہ اور بکا کی، آپ فرماتے تھے اما امی حمزہ فلا بوا کی اللہ، ہائے میرا چچا حمزہ، اس پر رونے والا کوئی نہیں. آج ہم چاہیں گے کہ جناب حمزہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں. اللہ کے رسول کی ولادت باسعادت سے پہلے جناب امیر حمزہ کی پیدائش 2 سال پہلے، یعنی چچا ہیں 2 سال بڑے یا 4 سال، 2 روایت الگ. حالہ بنت وہب کی آغوش میں شیبۃ الحمد عبد المطلب کا لخت جگر، اس کا نامی حمزہ، یعنی کہ سختی میں پہاڑ کی طرح، یعنی کہ بفرا ہوا شیر، یعنی کہ تیز فہم، بہت سمجھنے والا. 3 معنی لغات نے جناب حمزہ کے اسم گرامی کے بیان کی. یہ 3 معنی پہ غور کیجئے تو آپ کو ہر معنی ذات امیر حمزہ اس طرح سے دکھائی دیں کہ بے ساختہ پکار اٹھے گا دیکھنے والا کہ اسم بمسمى اس طرح مضبوط جیسے کوئی پہاڑ. حمزہ نہیں، دفاع رسول خدا میں پہاڑ جیسے کھڑا ہوتا ہے. اسی انداز سے بفرا ہوا شیر. اب مکۃ المکرمہ ہو، جناب حمزہ شکار کے شوقین تھے. جب شکار سے پلٹ کے واپس آئے اور آپ کی کنیز نے آپ کو خبر دی رسول خدا کی کہ کفار مکہ نے آپ کے سر پر اونٹ کی آلائش وغیرہ لا کے ڈال دی کہ آپ کو ستایا، جناب حمزہ اسی انداز میں کہ ابھی گھر پہ گئے بھی نہ تھے، بلکہ روایات کہتی ہیں کہ آپ گھر پہ جانے سے پہلے آپ کعبے کا طواف کرتے تھے. آپ کو یہ خبر مل گئی، آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، اسی کمان سے آپ نے انتقام لیا ختم یہ مرتبہ کفار مکہ سے. بفرا ہوا شیر. اللہ، حمزہ تیز فہم، اسے اللہ کا رسول سے شدید محبت. غور کیجئے کہ جب اسم گرامی حمزہ کے 3 معنی ہم بیان کر چکے تو اب ایک نسبت بیان کر دیں. اگرچہ ہمارے درمیان بہت کم اور رواج اس نام کے رکھے جانے کا،
اور سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس جب کسی شخص نے آ کے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بیٹا عطا کیا، مجھے بتائیے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھوں؟ ارشاد فرمایا وہ نام رکھو جو مجھے بہت پسند ہے۔ کون سا نام؟ میرے چچا حمزہ کے نام پر رکھو۔ اللہ کے رسول کو یہ نام اتنا پسند ہے کہ اگر آج بھی کوئی اللہ کے رسول کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اولاد میں کسی کا نام حمزہ رکھے تو اللہ کے رسول کے پسندیدہ نام کا انتخاب کرا پائے۔ جناب حمزہ قرآن کی نگاہوں میں کس طرح بیان کیے گئے، پھر معصومین کی نگاہوں میں کیسے بیان کیے، بہت تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہوتا، تو آئیے اختصار سے کام لیتے ہوئے جس آیت کو سرنامہ کلام میں تلاوت کیا ہے، سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 69 یعنی کہ آیت نمبر 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، نام نہیں ہے، قوم نہیں ہے، قبیلہ نہیں، جو بھی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ہوگا ان کے ساتھ کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ اور اللہ نے کن پر اپنی نعمتیں نازل کی؟ حیرت ہے انسان پر کہ جو نعمت کو نہیں پہچان پائے، کوئی بیٹے کو نعمت کہتے ہو، کوئی پیسے کو نعمت کہے، مکان کو نعمت کہے، تو اگر خود لفظ نعمت کے عنوان سے سورہ نساء کی آیت پہ غور کیجئے تو بات آسان ہو جاتی۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، یہ چار طبقات ایسے ہیں کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمت کو نازل کی۔ اب جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ رہے گا۔ اور آخر میں آیت کا آخری حصہ حسن اولئک رفیقا، اور کتنی حسین ہوگی یہ رفاقت، انبیاء کے ساتھ رہیں، صدیقین کے ساتھ رہیں، شہداء کے ساتھ رہیں، صالحین کے ساتھ رہیں۔ تلاش کرتے کہ روایت نے کس طرح سے اس کے مصداق بیان کی۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال کیا گیا، مصداق نبیین، فرمایا میری ذات نبیین کا مصداق، میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی ذات صدیقین کا مصداق، اور میرے چچا جناب حمزہ کی ذات شہداء کی مصداق، اور صالحین کی مصداق ازواج سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا و امام حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس روایت کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اس آیت کو اس روایت سے ملاتے ہوئے اور پھر سورہ مبارکہ الحمد کی آیت، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اور سورہ الحمد میں یہ دعا موجود، صراط الذین انعمت علیہم، اے خدا ہمیں ان افراد کے راستے پر ثبات قدم عطا فرما کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ تو کن پر نعمتیں نازل کی؟ ان میں سے ایک لفظ شہداء، اور شہداء کا مصداق جناب امیر حمزہ ابن عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر نماز میں
اور غیر نماز میں الحمد پڑھتے ہوئے ہر مومن اور مومنہ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ خدایا ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جناب امیر حمزہ ابن عبد المطلب اور شہزادی کونین اور جنت کے جوانوں کے سردار کی رفاقت نصیب فرما کہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. کوئی نماز ایسی نہیں ہے جو الحمد کے بغیر ہوتی، اور جب الحمد پڑھی جائے گی تو آپ جناب امیر حمزہ کے ساتھ رہنے کی دعا مانگ رہے ہیں. یہ تو قرآن مجید کی وہ آیت اس کا تعلق سورہ مبارکہ نساء سے. سورہ مبارکہ توبہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. سورہ احزاب میں صادقین کون؟ صادقین کا ایک تعارف آپ کی خدمت میں بیان ہوتا ہے ممبروں سے، مباہلے کے میدان سے، اور ایک تعارف سورہ مبارکہ احزاب سے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. سورہ مبارکہ احزاب کی آیت پروردگار کا اعلان کہ مومنین میں سے ایسے افراد کے جنہوں نے اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کر دکھایا، صدقوا اپنا عہد سچا کر دکھایا، صدقوا صادقین. ان میں سے بعض وہ کہ جو اپنا وعدہ پورا کر چکے، نحبہ فمنہم من ینتظر، بعض ایسے جو ابھی اپنے وعدے کے پورا کیے جانے کے انتظار میں، وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے خدا کی اس عہد کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں کی. تفسیر قمی میں ابن ابی جارود امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت 3 افراد کے بارے میں. 2 افراد ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْوَهُ، ایک امیر حمزہ، ایک جعفر طیار. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یعنی اب اگر غور کیجئے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ سچوں میں وہ بھی شامل ہیں کہ جو اہل صدق و صفا ہیں، اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کر چکے ہیں، جن میں سے ایک ذات امیر حمزہ ہے، ایک ذات جعفر طیار ہے. قرآن مجید کی مختلف آیات میں تذکرہ موجود ہے، چاہے بدر کے واقعات کے ذیل میں جب 3 ایک طرف سے اور 3 ایک طرف تھے، اور قرآن پکار رہا تھا سورہ حج کے اندر، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 گروہ تھے جو آمنے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، اپنے رب کے بارے میں میدان جہاد میں کھڑے تھے، اپنے رب کی راہ میں کھڑے تھے. یہ کون تھے؟ اہل ایمان میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب حمزہ ابن عبد المطلب، جناب عبیدہ بن حارث. ایک طرف یہ 3، ایک طرف وہ 3، عتبہ، شیبہ اور خالد. تو یہ 3 افراد ایک طرف اور وہ 3 افراد ایک طرف. اس اعتبار سے اگر آیتوں پہ غور کرتے ہوئے چلی تو یقیناً یہ 3 افراد وہ
جو نمائندہ کفر تھے، وہ 3 افراد جو نمائندہ ایمان تھے، اور روز قیامت یہ 3 اہل ایمان کے گلوں کے ہار کے انداز میں ہوں گے، اور وہ 3 اہل کفر کے لیے گلے کے طوق کے اعتبار سے ہوں گے۔ روایت کا خلاصہ قرآن مجید میں 25 سے زیادہ مقامات بعض علماء نے شمار کی جناب حمزہ کی یاد کو بیان کرتے ہیں۔ جہاں جہاں تذکرہ ہوگا اللہ کے رسول کی حمایت کرنے والوں، اولین مدافع، محبت کرنے والوں میں، سبقت کرنے والوں میں حمزہ کا نام بھی لیا تھا۔ پہلا پرچم کس نے اٹھایا؟ حمزہ۔ اللہ کے رسول کے چچا جناب حمزہ، والذین معہ اشداء علی الکفار۔ یہ تو بات تھی کچھ آیتوں کی روشنی کے ساتھ۔ اب آئیے ہم بات کو روایات کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ روایات میں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کی جنگ سے ایک دن پہلے رات کے وقت میں آپ نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا کہ آپ اسلام اور ایمان کو کیسے بیان کریں گے خدا کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے۔ آپ رونے لگے جناب حمزہ، فرماتے یا رسول اللہ آپ بیان کر دیجئے میرے لیے۔ اللہ کے رسول گواہی ایمان کو کھول کر بیان کیا، رسال عقیدہ توحید و رسالت و ولایت اور امامت، اور جب اپنی زبان مقدس سے جناب حمزہ بیان کر رہے تھے جواب میں پیغمبر فرماتے تھے وَنَشْهَدُ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے شیر، اللہ کے رسول کے شیر، سید الشہداء۔ تو اللہ کے رسول کی گواہی جناب حمزہ کی، آپ اللہ کے شیر اسد، اللہ کے رسول کے شیر۔ جناب حمزہ کی پہچان کنیت کے اعتبار سے ابو یالی، یالی آپ کے بیٹے تھے اور ایک اور بیٹے آپ کے امارہ تھے، تو ابو امارہ بھی آپ کو کہا گیا اور ابو یالی بھی آپ کو کہا گیا۔ یالی الف کے ساتھ نہیں ہے، الف کے بغیر، یہ عین لام اور پھر یہ ابو یالی، آپ کے بیٹے کا نام تھا یالی۔ کبھی کبھی آج کل ہمارے درمیان وہ نام رکھے جاتے ہیں ملا کر، علیزا، علی الگ ہے، زا الگ ہے۔ تو یہ یالی ایک مکمل نام ہے جناب حمزہ کے بیٹے کا۔ آپ کی بیٹیوں کے بارے میں اختلاف، امامہ نام تھا بیٹی کا، مرجحہ نام تھا بیٹی کا۔ یہ بعض نے لکھا کہ ایک بیٹی فاطمہ بھی تھی، صفیہ جیسی بہن کا بھائی، عبد المطلب کا لخت جگر، حالہ بنت وہب کا بیٹا، رسول خدا کا چچا بھی، اور تقریباً بعض روایات کے اعتبار سے رضائی برادر بھی۔ پھر وہ تاریخ کا اختلاف سامنے آئے، لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب کچھ ہو کہ نہ ہو، مگر مقام امیر حمزہ بہت بلند، اتنا بلند کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جناب امیر حمزہ کی شان کو بیان کرتے اور الفاظ اس طرح کے فرماتے ہیں، نحنو بنو عبد المطلب سادات اہل الجنہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ہم عبد المطلب کے بیٹے اہل جنت کے سردار ہیں، میں اور میرے بھائی علی، انا واخی علی و امی حمزہ و جعفر والحسن
والحسین وفاطمۃ والمہدی. اللہم صلی اللہ. بہت کم یہ روایت پڑھی جاتی. جعفر بھی سردار ہیں، حمزہ بھی سردار ہیں. اہل جنت کے سرداروں میں حمزہ بھی شامل ہیں اور جعفر بھی شامل ہیں. اسی انداز سے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے کہ جہاں پر شان جناب امیر حمزہ کے اندر روایات تو بہت ساری ہیں کہ جہاں پر جناب امیر حمزہ کی شخصیت کو بیان کیا گیا کہ جو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دوستدار ہوگا اور جناب امیر حمزہ کے ساتھ جنت میں رہے گا. اللہ. روایت کا خلاصہ پیش کیا میں نے آپ کی خدمت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر روایات پہ غور کرتے ہوئے کہ جنت کے رہنے والوں کے سردار جناب امیر حمزہ. اب ایک روایت آپ کی خدمت میں ابو ایوب انصاری روایت کو نقل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے مخاطب ہوتے، شہیدنا افضل الشہداء وہو امک. فرماتے ہیں ہمارا شہید افضل الشہداء وہو امک، وہ آپ کے چچا ہے، وہو امک. اور اسی اعتبار سے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ الْمَلِكُ الْأَزْهَرُ وَالْأَسَدُ الْبَاسِلُ حَمْزَةُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَجَعْفَرُ ذُو الْجَنَاحَيْنِ وَالْقِبْلَتَيْنِ وَالْهِجْرَتَيْنِ وَالْبَيْعَتَيْنِ من الشجرة المباركة. اللہ ارشاد فرماتے ہیں اطرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان فرماتے ہوئے شجرہ ختمیہ مرتبت کو بیان کرتے ہیں کہ اس شجرے میں سے الملک الازہر، ایک ایسا سردار جو چمکتا ہوا تابان ستارہ، ایک ایسا شیر کہ جو دلاور ہو، اسد الباسل، وہ حمزہ ابن عبد المطلب اور جعفر. ذو الجناحین، کہ جن کو پروردگار نے 2 پر عطا کیے، والقبلتین، 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والوں میں شامل، والہجرتین، 2 ہجرتوں کو اختیار کرنے والوں میں شامل، والبیعتین، 2 بیعتیں کرنے والوں میں شامل. اللہ اکبر. جناب امیر حمزہ کے سارے فضائل اور مناقب بیان کر، اور تاریخ شاہد ہے کہ شوال کا مہینہ 15 شوال یا 17 شوال، اختلاف روایت، احد کے میدان میں اللہ کے رسول کے چچا کی شہادت کا واقعہ ہوا. ایسا سلسلہ غم کا کہ اللہ کے رسول نے جو عظمت بیان کی، اس عظمت کو سمجھتے ہوئے آپ کی خدمت میں مشہور روایت پیش کروں. کیا انسیت تھی اللہ کے رسول کو، جناب سیدہ کونین کو، احد کی پہاڑی کے بارے میں روایات موجود. احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. آپ کا احد کے قبرستان میں جانا
اپنے چچا حمزہ کی زیارت کی. سیدہ کونین ہفتے میں 2 بار جاتی تھی. ایک ہفتے کے دن اور پیر کے دن. ہو سکتا ہے اختلاف روایت. البتہ مدینہ منورہ کے رہنے والے قبائل بدھ کے دن مخصوصی مناتے ہیں جناب حمزہ کی. جاتی تھیں جناب حمزہ کی قبر پر اور جا کر جناب حمزہ کی قبر پر اپنے بابا کو یاد کر کر روتی تھی. اللہ. پہلی تصویر جو سیدہ نے بنائی ہے دانے کے اعتبار سے وہ قبر جناب امیر حمزہ کی خاک لے کر بنائی ہے. تو تصویر ہے خاک کربلا سے پہلے تصویر ہے خاک امیر حمزہ تیار کی اور شہیدوں کا سردار اپنے زمانے کی اور رسول خدا کا چاہنے والا وہ عاشق. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ کہ اگر کوئی میری قبر کی زیارت کو آئے مجھے سلام کرے میرے چچا حمزہ کو سلام نہ کرے اس نے مجھ پر ظلم کیا. وہ مطلب کیا ہوا کہ جناب حمزہ کو سلام کرنا رسول خدا کے حقوق ادا کرنے کے اعتبار سے ایک حق ہے. تو کیوں نہ 15 شوال کو اپنے گھروں سے اپنے علاقوں سے اپنے عبادت کے مصلوں سے جناب امیر حمزہ کو سلام پیش کیا. رسول خدا کی محبت کو یاد کرتے ہیں. جناب سید کونین کی محبت کو یاد کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے اس طرح سے اہتمام کیا. اپنے چچا پہ رونے والوں اپنے چچا پہ رونے والوں دعا دیا. امی حمزہ فلا بوا کی الگ. کہتے ہیں کہ جناب امیر حمزہ کو جناب صفیہ جو چادر دی تھی اس کے ساتھ دفن کیا گیا. لباس تو وہی جو آپ پہنے ہوئے تھے. البتہ 70 تکبیرات جنازے کی پڑھی. کیا انداز تھا اللہ کے رسول. ماتم داران امیر حمزہ اہل بیت کے پرسادار اللہ کے رسول کو پرسہ پیش کرتے. اس بات کو تمام کرنا چاہیں کہ وہ حالت خواب میں اللہ کے رسول نے ملاحظہ کیا کہ دونوں بیٹھے ہوئے جعفر طیار بھی امیر حمزہ سامنے خوان نعمت ہے, کبھی رطب ہے, کبھی عنب ہے, کبھی کسی اور فاکہ جنت کی شکل ہے. تو سوال کیا اللہ کے حبیب میں ان دونوں سے کہ آپ کو جنت میں سب سے بہترین عمل کی جس کی جزا آپ کو ملی ہو کون سے عمل کی؟ دونوں کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, ہمارے ماں اور باپ آپ پر قربان ہوئے. اے اللہ کا رسول, ہمیں سب سے زیادہ جن اعمال کا صلہ یہاں دیا گیا, ایک درود آپ پر اور آپ کی آل پہ پڑھنے کا سبب, ایک پیاسوں کو پانی پلانے کا سبب, ایک محبت امیر المومنین کا سبب. انہی 3 اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے جتنا موقع مل سکے یہ کام کرتے چلیے. شوال کا مہینہ ہو یا کوئی مہینہ ہو, جناب امیر حمزہ کو یاد کی. ہمارے یہاں بعض کچھ لوگ ہیں جو شعبان کی 14 تاریخ کو جناب امیر حمزہ کو یاد کرتے ہیں. گرچہ اس شعبان کی 14 کو یاد کرنا کوئی تاریخی اعتبار سے موضوع نہیں ہے, جب چاہیں یاد کیجیے, مگر 15 شوال مت بھول جائیے. بس میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہہ کر مسائل کو تمام کروں گا. اللہ کے رسول جب
اپنے چچا کی لاش پر تھے. جناب صفیہ کی وہاں پر آمد ہوئی. اللہ کے رسول کو اطلاع ہوئی. آپ نے بہن کے بھائی کی لاش پر آنے سے پہلے چادر کو جناب حمزہ کی لاش پہ ڈال دیا، کیونکہ جناب حمزہ کی لاش کو مسلح کیا گیا تھا، سینہ کھولا گیا، کلیجہ نکالا گیا. آپ کی ناک اور کان کو زخمی کیا گیا، انگلیاں کاٹی گئی. کہیں بہن اس عالم میں بھائی کی لاش نہ دیکھ لے. یا رسول اللہ، آج تو احد کا میدان تھا، آپ موجود تھے. کل کربلا کا میدان ہوگا. آج صفیہ حمزہ کی لاش پہ آ رہی ہیں، کل زینب حسین کی لاش پہ آئے گی. ارے کوئی نہ ہوگا جو بہن کے آنے سے پہلے بھائی کی لاش پہ کم از کم چادر ہی ڈال. ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. تمام سامعین کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، سید الشہداء کا واسطہ، امیر حمزہ کا واسطہ پروردگار تمام تر اہل ایمان کی مشکلات کو دور فرما. خاص طور سے کرونا وائرس کی وبا سے تمام اہل ایمان، اہل اسلام اور انسانیت کو محفوظ فرما. بحق امام موسی کاظم علیہ السلام پروردگار جب جنت البقیع اور معلیٰ تعمیر ہوں، میرے مالک و زمانہ نصیب فرما کہ روض جناب امیر حمزہ تعمیر کیا جائے. پروردگار واسطہ آج بھی آپ جائیے احد کے میدان میں تو آپ کو خوشبو محسوس ہوتی ہے جناب حمزہ کی قبر مقدس کے قریب سے. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو جناب امیر حمزہ کی شفاعت بھی نصیب فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین.